ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سنہ سنتن حسنتن فی الاسلام یا سیئتن، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ یہ حدیث بہت وضاحت طلب ہے، کیونکہ اس سے بڑا فتنہ جو ہے اس نے جنم لیا کہ دین میں نئی نئی باتیں لوگ نکالتے جا رہے ہیں جس کو بدعت کہتے ہیں، اور اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ کرے تو جو اس کو بعد میں بھی اپنائیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ہوگا، جو برا طریقہ کرے گا اس کے کرنے والے بعد میں اس کا گناہ بھی ہوگا۔ اس سے نکال لیا کہ وہ طریقہ خود گھڑے، نیا نکالے، یہ معنی نہیں ہے طریقہ پہلے ہی ہے دین کا، مگر کسی علاقہ میں نہیں چل رہا، کسی مسجد کے نمازی نہیں کر رہے، ایک شخص نے اس پر عمل شروع کر دیا، یہ لوگوں کو بتایا، لوگ کرنے لگے، وہ بات تھی کہ جس نے دین کے ایک نیک طریقے کو چالو کیا، طریقہ پہلے ہی اسلام میں، کیونکہ اس کا پس منظر جو ہے حدیث پاک میں وہ کیا، حدیث پاک یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ کے لوگ آئے، مسافر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بری حالت ان کی فاقوں سے، حضور نے ان کی حالت دیکھ کر خطبہ دیا کہ لوگوں ان کی مدد کرو، تو کوئی اثر نہ اتنا ہوا، حضور کو غم ہوا کہ لوگوں نے کوئی توجہ ہی نہیں، اتنے میں ایک شخص اٹھا، وہ گھر گیا اور ایک تھیلی جو تھی نا روپیوں سے بھری ہوئی وہ لے کر آیا، بڑی مشکل سے اٹھا کر لایا، اس نے لا کر جب ڈھیر کی تو اور لوگ بھی دینے لگے، ڈھیر لگ گیا، حضور کا چہرہ بس سونے کی طرح دمکنے لگا، تو وہاں آپ نے فرمایا کہ من سنہ فی الاسلام سنت حسنہ، جو ایک اچھا طریقہ اسلام میں شروع کر دے، یہ طریقہ من گھڑ تھا خیرات کرنا، یہ تو پہلے ہی دین تھا، مگر پہل اس نے اس مجلس میں کی، تو آپ نے فرمایا جو پہل کر دے بعد والے پھر جو ان کا ثواب بھی اس کو برابر ملتا ہے۔ حدیث کا آغاز تو یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں، وہ بدعتوں کی کب بات تھی کہ نئی صلاۃ نکال لو، نئی نمازیں نکال لو اور قبروں پر اذانیں نکال لو، تو حوالہ اس حدیث کا دے دو، یہ حدیث پاک کے ساتھ ٹھٹھا ہے، ایسا نہیں ہے، طریقہ ہے دین میں مگر کیسے علاقے میں نہیں کرتے لوگ، یا کسی طالب علم کو نہیں پتا، استاد نے سکھایا، شروع ہو گیا، پھر یہی ثواب ملے گا۔ برا طریقہ بھی رائج کر دیا، کسی گاؤں میں قتل نہیں ہوتا تھا، ایک نامراد نے قتل کر دیا، اب چال چل پڑی اور قتل ہونے لگے، گناہ ہوگا، جیسے قابیل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب جتنے قتل ہوتے ہیں ہر قتل میں سے ایک گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے ہی سن القتل، وہاں بھی لفظ یہ کہ قتل کی سنت تو اس نے جاری کی، تو اس حدیث پاک سے کوئی نہ نکالے کہ نئی نئی بدعتیں جائز ہیں، یہ دین کی بات ہے کہ اگر کسی مسجد میں نہیں، کسی محلے میں، تو جو چالو کرے گا اس سنت کو بالکل اس کے بعد والوں کا بھی ساتھ عقل تو کم لینا چاہیے، دنیاوی معاملات بے شک نوی ہوئے، اسلام میں ہوتے کوئی اعتراض نہیں، دین چ نوی نہ کرو، صرف ہوتے اعتراض۔ ایک اور میرے بڑے بزرگ ایسے ملک سے انہوں نے آخیا بھائی اللہ کے رسول نے بھی کہتا ہے، اس تو کھلی چھٹی ہو گئی، ادھر ایک دوسرا حوالہ دوں گا، پڑھے لکھے بچے ان چیزیں نوٹ کرو کہ وجود دو، کسی شے دا وجود جڑا نا کہ وہ ہے دو طرح، ایک وجود شرعی ہے کہ اللہ رسول نے دین چو بیان کر دی، بے شک وہ ضرورت حضور کے زمانے چ نہیں پئی، بعد چ پئی، وجود خارجی جڑا اکھاں دے سامنے وہ بعد چاہیے مگر اللہ رسول انہوں قائم کر دیتا۔ یہ مثال سمجھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات وصیت کی امت نوں کہ میرے بعد جزیرہ عرب تو یہود اور مشرکین تے نصارا نوں کر، اس علاقے اسلام تو سوا کوئی دین نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ اپنے زمانے جنگاں مصروف رہے، نہیں موقع ملیا، حضرت عمر رضی اللہ نے پھر عمل کیا، اپنے گورنر نے لکھا جتھے جتھے انہوں دگنی زمین دیو، شام ظلم نہیں کرنا، انہوں دی زمیناں جائیداداں دا معاوضہ دیو، مگر خطے نوں پاک کرنا۔ یہ ہن گل ویکھن چ حضرت عمر دے زمانے چاہیے بھی جلا وطن ہوئے، مگر شرعی وجود دا جڑا دین تو رسول اللہ دے زمانے خود حضور کہہ گیا، اے وجود خارجی بات چاہیا، اے وہ نقطہ جنہوں بیان کرتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرمایا کہ میرے جڑے استاد سی نا اس فن دے انہوں تو میرے سینے چاہیا، میں اپنی کتاب لکھ رہا یہ نام سمجھن وار کئی ٹھوکر کھاندے بیا بھی نویں شاید، اور نویں اگر خود رسول اللہ کہہ گیا ہوا تو دین چ آ گئی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چ آپ نے کہتا، اور قادیانی جڑے نامراد آندے لو جی تسی جانتے جی عیسیٰ علیہ السلام نے دین بدل دینا، حدیث پاک چاہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جزیہ ختم کر دینا، یہ جڑا نا کہ غیر مسلمان کو ٹیکس لے لو تو ریا بنا، یہ نہیں ہونا، اس وقت دو ہی شے ہونی ہیں، یا اسلام دیو یا قتل ہو جائے۔ وہ آدھے قرآن آدھا حتیٰ یو تو جزیہ دے کے رہ سکتی، تسی آدھے عیسیٰ علیہ السلام منسوخ کر دینا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام نو مجال نہیں دیا، انہوں ختم کر، ختم محمد رسول اللہ نے کر، اللہ دے رسول دین کیا گیا جدوں نے آنا یا جزیہ۔ اس تو شرعی وجود جڑا کہ شریعت چ آ گئی یہ گل، عمل اتنے کدوں ہوئے، یہ بھی بدعت نہیں آتی۔ ہاں
اس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے لوگ انہوں دی خلافت دے نہیں قائل، انہوں نے میدان کھلا شیعہ پائی، وہ کہن گے بدعت صحیح ہے، وہ بھی اپنی جگہ تے جو مرضی کہندے رہے، اسی جڑے انہوں مننے اسی کہنے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نویں بھی کام منا تے شرعی وجود رسول اللہ کے زمانے قائم ہو چکا۔ کہ کچھ لوگ عربی کی جب شد بدھ آ جاتی ہے یا دین کے ساتھ ان کا تھوڑا سا لگاؤ ہوتا ہے تو جدت پسندی کے طور پر قرآن کریم کی یا احادیث نبویہ کی وہ تشریح کرتے ہیں جو سلف صالحین سے نہیں سنی ہوتی۔ وہ الفاظ سے جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ معنی بنتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں پچھلے قرون سے نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں دین کا کیا ہوگا؟ یہ آپ نے طاہر صاحب بہت عمدہ بات شروع کی۔ ساری گمراہیوں کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی اپنے فہم پر اتنا نازاں ہو جائے کہ پہلے کوئی عقل مند پیدا نہیں ہوا، اور یہ قرآن ایک معمہ اور بجارت تھی جو اللہ نے ہدایت کے لیے نہیں اتاری تھی، لوگوں کو الجھن میں ڈالا تھا، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا، یہ اقدا حل ہوا۔ یہی قادیانی نے کیا توفیق کے بارے میں، یہی پرویزی کر رہے ہیں، یہی اب حامدی صاحب کرتے ہیں اپنے استاد کے بھی خلاف۔ تو اس میں جو اس کا اپنے بارے میں گھمنڈ بہت الگ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ پر اعتراض آتا ہے کہ اس نے کتاب لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے نہیں اتاری، حیرت میں ڈالنے کے لیے، دھکے کھاتے پھرے پلے کچھ نہ پڑے۔ یہ کتاب مبین پر تہمت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے بلسان عربی میں، صاف عربی میں۔ اس لیے جن لوگوں کے سامنے یہ اتری تھی، اگر وہ وہی نہیں سمجھ سکے، پلے کچھ نہیں پڑا، تو اس کتاب کو اترنے کا فائدہ کیا؟ یہی بات علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے تھے کہ کتابوں سے لفظوں سے دین نہ لیا کرو، گمراہ ہو جاؤ، بے دینیاں پھیل جائیں گی۔ یہ دیکھو کہ جن کے سامنے اترا انہوں نے کیا سمجھا، اگر غلط سمجھا تھا حضور ٹوکتے، اللہ ٹوکتا۔ تو فہم سلف صالح کو نظر انداز کسی صورت میں نہیں کرنا۔ باقی آپ نے جیسے کہا ایک ہی شعر ہوتا، غنی کنجائی شاعر گزرا گجرات کے علاقے میں کنجا ہوا، اس نے مثنوی لکھی۔ وہ مثنوی اس کے دور میں اتنی مقبول ہو گئی کہ مدارس میں بھی جو اساتذہ تھے اس کو پڑھانے لگے۔ اب وہ ایک بستی میں مسافر کے طور پر ٹھہرا، وہ استاد صاحب امام صاحب نہیں واقف تھے، نہ اس نے تعارف کرا، وہ وہی مثنوی پڑھا رہے۔ غنی بیٹھا تھا، ایک شعر کے 16 معنی اس استاد نے بیان کی، فارسی کے، باقی بنتے تھے، زبان میں گنجائش تھی۔ جی جی بتائیے۔ بعد میں جب وہ درس ختم ہوا تو کنجائی ملا اس سے، اور انہوں نے کہا مولانا میں آپ کے علم کی داد دیتا ہوں، مگر علم میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ 16 ہی جو ہے نا میری مراد یہ نہیں، میں نے تو یہ خیال کر کے کہا۔ تو صرف لفظوں سے جو چاہے نکالتا پھرے تھے۔ دیکھنا تو ہے جس رسول علیہ السلام پر نازل ہوا اس نے کیا سمجھا، اس کے ساتھیوں نے کیا سمجھا۔ اس کو جو چھوڑے گا نا پھر وہ ایسا جس کشتی کا کوئی لنگر نہیں، وہ طوفان کی نظر ہو جائے، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی کرے گا۔ امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو تو پہلے لوگوں میں سے کوئی تو تمہارے سامنے پیشوا ہونا چاہیے، کوئی اس کا دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اگر تم کہو ابھی یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو یہ شیطان کا اغوا، تمہیں بہکا دیا اس نے، گمراہ ہو گیا۔ تو اس لیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کوئی ایسی جسارت نہ کرے، کوئی دلیل دے کہ کس نے سمجھا امت میں سے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک تحریری سوال ہے آپ کی نظر، بھائی نے پوچھا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ جنت کے اندر حضرت آسیہ اور حضرت مریم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مبارکہ ہوں؟ جو ضعیف روایتیں ہم میں مشہور ہو گئی ان میں یہ بھی اب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جنت میں تیری سوتنیں ہیں، ان میں سے خدیجہ بھی ہے، آسیہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم بھی ہے، مگر یہ ساری روایتیں موضوع اور بیس ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ نہیں آپ نے فرمایا، نہ ایسی باتیں کہنی تھیں، کوئی ثبوت نہیں ان کا۔ مطلب موضوعات میں سے موضوعات میں سلسلۃ الحدیث صحیحہ و ضعیفہ جو ہے نا، جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ سلسلۃ الحدیث ضعیفہ و حضرت آسیہ اور حضرت مریم دونوں کے بارے میں یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات بنے گی، یہ روایت درست نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک سوال ہے، کیا ان کے دور کے اندر حقیقی بہن بھائیوں کی شادی ہو سکتی تھی؟ یہی فتنہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے نہیں کہی، اس کے رسول نے نہیں بتائی، اس بارے میں جب ہم تیر تکے چلانا شروع کرتے ہیں کہ اس وقت پھر کیا ہوا ہوگا، بس اس کا جواب کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا، پھر وہ بات کہ بہن بھائی کا نکاح، یہ تو بڑی کبھی بات ہے،
تو اس کا حل یہ کیا کہ اس وقت عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، اس لیے نسل جو تھی نا اس میں اللہ تعالیٰ فاصلہ کر دیتا تھا کہ ایک جوڑا پیدا ہوا 200 سال کے اور بعد ہوا، وہ بھائی بہن بھول ہی گئے، ادھر کی لڑکی ادھر کر دیتا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی طرف سے تخمینے اور اندازے، نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ کوئی یہ صحابی کسی کا صحیح قول ہے، نہ تورات میں۔ تو ایسی باتوں کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے کہ کیا ہوا اس وقت، کیونکہ ایک گروہ جو ہے نا امت میں وہ بھی یہ بھی کہتا کہ یہ کام کبھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کوئی عاجز تھا کہ وہ ایسی مجبوری تھی اس کو۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر حابیل اور قابیل کے جھگڑے کی بنیاد ہی کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ یہ شیعہ حضرات اپنے ائمہ اہل بیت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا، جیسے آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی حوا، پہلے 2 بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی پیدا کی، ان سے پھر اولاد چل پڑی، پھر وہ نکاح کرنے لگا۔ اس لیے یہ بھی بات موجود ہے، وہ پہلی سے تو نسبتاً تھی۔ جو حابیل قابیل کا قصہ نا وہ بھی من گھڑت ہے، وہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار قرآن دیکھو، قرآن میں کہیں نکاح کا جھگڑا ہے کہ کوئی نکاح کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے قربانی کی، وہاں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی، وہ ناراض ہو گیا، حسد سے قتل کی کوشش کرنے لگا۔ اس میں یہ افسانہ کوئی نہیں، اور تورات میں بھی نہیں، بائبل وغیرہ میں یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے گھڑ لیا، کوئی اس کی صحیح سند نہیں۔ وہ بس اتنی بات کرنی چاہیے کہ حابیل اور قابیل نے قربانیاں کی تھی جیسے ہم کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اس وقت بھی قربانی اور نماز تو چلی آ رہی شروع سے۔ ایک کی قبول ہوئی جس کی علامت تھی کہ آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی، نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ اس سے دشمنی کرنے لگا۔ بھائی نے کہا یار مجھ سے کیوں ناراض ہوتا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے، وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ان کی قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہوتا، اپنے عیب کو دور کر خامی، مگر حاسد ہو گیا قتل کر دیا۔ وہاں عورت کی کوئی بات نہیں، امام ابن کثیر نے لکھ کے رد کیا کہ قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہیں۔